نیاب روحانی عملیات چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ سب کو نایاب روحانی عملیات یعنی عمل کی دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ محترم ناظرین، آج ایک بہت مجرب اور نایاب آسان عمل لے کے حاضر ہوا ہوں، جو کہ انتہائی نایاب اور آزمودہ عمل ہے۔ ناظرین، یہ عمل بانجھ عورت کے متعلق ہے۔ جو عورت بانجھ ہو چکی ہو، جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، حکیموں نے جواب دے دیا ہو، کہتے ہوں کہ کبھی تم ماں نہیں بن سکتی، ایسی عورتوں کے لیے یہ ایک نایاب روحانی عمل لے کے حاضر ہوا ہوں کہ جو کہ انتہائی آسان اور نایاب آزمودہ عمل ہے، کہ جس کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی ایک بار پھر جو امید کی کرن ہے انشاءاللہ تعالی وہ ہری ہو جائے گی، امید کی کرن تازی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ جو اولاد ہے، اولاد کی نعمت سے اللہ کی ذات ضرور نوازیں گے۔ ناظرین، بہت آسان ہے۔ ایسی عورتوں کے لیے یہ ایک نایاب تحفہ ہے، ایسے خاندانوں کے لیے جو لوگ بالکل نا امید ہو چکے ہیں۔ امید کی ایک کرن ہمیشہ باقی رہتی ہے اگر انسان کوشش کرتا رہے۔ بہت سارے لوگ بہت زیادہ کوشش بھی کرتے ہیں، ہر جگہ سے، ڈاکٹروں سے بھی، حکیموں سے بھی، یعنی کہ جہاں کہیں بھی کوئی بتاتا ہے وہاں سے علاج کراتے ہیں، لیکن پھر بھی اولاد کی نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ عورت جو ہوتی ہے وہ بانجھ پن ہو جاتی ہے اور بانجھ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہوتی، یعنی کہ نطفہ قرار نہیں پاتا۔ جس عورت کو کبھی نطفہ قرار نہیں پایا، انشاءاللہ تعالی اس روحانی عمل کے ذریعے انشاءاللہ تعالی وہ عورت بھی اولاد سے اللہ کی ذات اسے بھی اولاد کی نعمت سے ضرور نوازیں گے۔ ناظرین، بہت آسان عمل ہے۔ اس آسان عمل سے آپ ضرور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایسے لوگ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اولاد کی خواہش رکھتے ہیں، وہ لوگ اس نایاب روحانی عمل سے ضرور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں آج کے اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی ویڈیو کو آخر تک ضرور واچ کیا کریں، تاکہ آپ کو ہمارے عملیات کا مکمل پتہ چل سکے۔ کچھ خاص باتیں ہوتی ہیں جو ہم لکھ کر نہیں بتاتے، اس کے لیے آپ کو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنی پڑے گی۔ اگر آپ ویڈیو مس کریں گے تو آپ ہمارے روحانی عملیات کا مکمل فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ ناظرین، سکرین پہ آپ کو آج کا ہمارا روحانی نقش نظر آ رہا ہے، جو کہ انتہائی آسان اور مختصر سا عمل ہے، مختصر سا نقش ہے۔ بآسانی ہر کوئی اس نقش مبارک کو سمجھ سکتا ہے۔ اتنا آسان عمل یوٹیوب پہ میرے خیال میں کوئی نہیں ہوگا جتنا آسان اور نایاب یہ عمل میں لے کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، اس نقش مبارک کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ میں ایک بار بتا دیتا ہوں آپ نے کس ترتیب سے لکھنا ہے، کیا لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ 786 آپ نے سب سے پہلے لکھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے 6 مرتبہ عین لام بڑھیے لکھنا ہے، آلہ، ٹھیک ہے۔ 6 مرتبہ یہ لکھنا ہے، 6 مرتبہ لام ہا لکھنا ہے، ٹھیک ہے، لا ہا، ٹھیک ہے، یہ لکھ لینا ہے۔ اور نیچے اس کے بعد میم ہا ہے، ٹھیک ہے۔ 6 مرتبہ یہ میم ہا لکھنا ہے آپ نے، اور اس کے بعد 6 مرتبہ ہو لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ انتہائی آسانی کے ساتھ آپ اس نقش مبارک کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہ عورت جو بانجھ ہو، جس کو کبھی نطفہ قرار نہ پایا ہو اور ڈاکٹروں نے بتایا ہو کہ تم کبھی ماں نہیں بن سکتی، وہ عورت اس روحانی عمل کو، روحانی نقش کو اس طرح استعمال میں لے کے آئے کہ اس نقش مبارک کو لکھے اور لکھ کر موم جمع کروا کر اپنی کمر میں باندھے۔ انشاءاللہ تعالی ہفتہ 10 دن کے اندر انشاءاللہ تعالی نطفہ قرار پائے گا اور اللہ کی ذات اولاد کی نعمت سے نوازیں گے۔ یہ ناظرین بہت مجرب اور آزمودہ عمل ہے، اس سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیں، آپ ضرور اس کو آزمائیں۔ ایسے لوگ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں وہ اس عمل کو ضرور آزمائیں، انشاءاللہ تعالی ان کے ہاں بھی اللہ کی ذات اولاد عطا فرمائے گی۔ کبھی امید نہیں چھوڑنی چاہیے، مایوسی نہیں کرنی چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دیر ہے اندیر نہیں، انشاءاللہ آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات آپ کو اولاد کی نعمت سے ضرور نوازیں گے۔
ناظرین اس میں خاص بات یہ ہے کہ جو عورت بانجھ ہو اس کا خاوند، سب سے تو اچھی بات ہے کہ اس کا خاوند اس نقش مبارک کو لکھ کر موم جامع کروا کے عورت کو دے۔ اگر خاوند کا پاس ہونا ضروری ہے اس عمل میں، ٹھیک ہے۔ اگر خاوند نہیں لکھ سکتا تو آپ کسی باشری انسان سے لکھوا لیں جو 5 ٹائم کا نماز کا پابند ہو، اس سے لکھوا لیں۔ اگر وہ بھی نہیں تو پھر خود عورت جو ہے وہ 5 ٹائم کی پابندی کر کے اس نقش مبارک کو لکھنا کس دن ہے آپ کو یہ بھی بتا دوں، جمعرات کے دن آپ نے لکھنا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد اس نقش مبارک کو لکھنا جمعرات کے دن، ٹھیک ہے۔ جب آپ حیض سے فارغ ہو جائیں تو حیض کے فارغ ہونے کے بعد جو جمعرات آئے اس جمعرات کو آپ نے اس نقش مبارک کو لکھنا ہے۔ لکھنا اس کو زعفران اور عرق گلاب کے ساتھ ہے، قلم اور سیاہی یعنی کہ زعفران اور عرق گلاب کی جو سیاہی ہوگی اس کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے۔ سفید کاغذ پر لکھ کر موم جامع کروا کر کمر میں باندھے۔ تو ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا روحانی آسان وظیفہ۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل نایاب روحانی عملیات کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ ہماری ہر ویڈیو کو بآسانی دیکھ سکیں۔ ہماری ہر آسان ویڈیو نایاب آسان عملیات سے آپ مستفید ہو سکیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ لائک بھی کیا کریں اور اپنے تمام جاننے والوں کے ساتھ ہماری ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے عملیات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ ہمیں کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں یا ہمارا کانٹیکٹ نمبر واٹس ایپ نمبر موجود ہے اس پہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں ناظرین آگے۔